نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب پیاری اخوات ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم آپ سب کے لیے دوبارہ سے حاضر ہیں ایک نئی سیریز کے ساتھ، ایک نئے روحانی سفر کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سیریز کو آپ کے لیے جو ہے وہ لائف چینجنگ سیریز بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے آپ کی لائف پہ جو ہے وہ ڈیپ امپیکٹس جو ہیں وہ کریں، اور اللہ تعالیٰ بہترین سیکھنے اور سکھانے والے بنا دے ہمیں، آمین یا رب العالمین۔ اس سیریز کو بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول میں ایک چیز جو ہے وہ آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، آپ سب نے اس سیریز کو شروع کرنے سے پہلے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، آپ نے اپنی لائف میں چینجنگز لے کے آنی ہے، آپ نے جو سیکھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے، چاہے وہ چینج ڈیفیکلٹ ہو، چاہے وہ چینج جو ہے وہ چیلنجنگ ہو، آپ نے اس چینج کو اڈاپٹ کرنا ہے، ورنہ دیکھیں اس سیریز کو کرنے کا پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں آپ اپنا جو ہے وہ ٹائم انویسٹ کرتی ہیں۔ آئی آلویز سے کہ ٹائم جو آپ ایک اسلامک سیریز سیکھنے میں لگاتی ہیں وہ ایک انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ جو ہے وہ آپ ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے سرو کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر یہ کیا ہوا، ایک انویسٹمنٹ ہوئی۔ تو جب آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہی ہیں، آپ اپنی انرجی لگا رہی ہیں، آپ سیکھ رہی ہیں، لیکن اس سیکھنے کو جب امپلیمنٹ نہیں کریں گی لائف میں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سیریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سیلف ٹاک کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں، آپ کو جب آپ کوئی موٹیویشن سنتے ہیں، اٹس ہیومن نیچر کہ آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہی تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے، ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا وہ لیول آف موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے اوور کم کیسے کرنا ہے کہ آپ نے جو سیکھنا ہے اس کو لائف میں ڈیلی امپلیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور ڈیلی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے موٹیویشن آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، اٹس نیچرل، بٹ وہ موٹیویشن کا لیول ڈاؤن بھی ہوتا ہے، یہ بھی نیچر ہے، ایک یہ بھی نیچرل پروسیس ہے۔ تو اس چیز پہ آپ کیسے ورک کر سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے سیلف موٹیویٹڈ بننا ہے، اور سیلف موٹیویٹڈ کس طرح بنا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو کچھ سیکھا، آپ کو موٹیویشن آئی، آپ نے اس موٹیویشن کو ڈسپلن میں چینج کرنا ہے۔ دیکھیں، موٹیویشن جو ہوتی ہے اس کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن جو ڈسپلن ہے اس کا لیول ڈاؤن نہیں ہوتا۔ جب آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں، ایک چیز کو اپنی ہیبٹس بنا لیتے ہیں، آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں پوری طرح سے، تو پھر آپ جو ہے وہ ہمیشہ سیلف موٹیویٹڈ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سیریز میں آپ نے ڈیلی جو سیکھنا ہے اپلائی کرنا ہے، اور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سیکھنے والا اور پھر اس کو آگے بھی فردر لوگوں تک پہنچانے والا، اس کو سکھانے والا بنا دے۔ سو اسٹارٹ آور سیریز ود دا نیم آف اللہ who is most merciful and bountiful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، آمین یا رب العالمین۔ نماز کیا ہے؟
first of all we learn about that کہ what is نماز. then we move toward that نماز کا مقصد کیا ہے, پھر نماز میں کنسسٹنٹ کیسے بنے. so this is highlight of our 2 days lecture. تو انشاءاللہ تعالی آپ نے اس میں سے جو سیکھنا ہے اس کو اپنا ایک جو ہے وہ ٹاسک بنانا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اپنی لائف میں لے کے آنا ہے, اور آپ نے چینج اس طرح سے لے کے آنی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ارد گرد جو لوگ ہیں, سراؤنڈنگس میں جو لوگ ہیں, ان پہ بھی اس کا امپیکٹ ہو. ٹھیک ہے, آپ نے انشاءاللہ سے خود کو اس طرح سے چینج کرنا ہے. تو نماز کیا ہے, نماز کے لغوی معنی, نماز کو جو ہے وہ عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے, اور صلاۃ کے جو ہے وہ ملٹیپل میننگز آتے ہیں, جن میں سے یہ ہیں جیسے کہ دعا کرنا, جھکنا, عاجزی کرنا, کسی کی طرف متوجہ ہونا, مکالمہ کرنا اور قریب ہونا. اسی لیے عربی زبان میں دعا کے لیے بھی جو ہے وہ ورڈ صلاۃ وہ یوز کیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے, یعنی نماز کے ذریعے بندہ روحانی طور پر, اسپریچول طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور فیس ٹو فیس اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئے. تو نماز میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی ازیوم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. سو نماز کو اس لیے مومن کی معراج کہا گیا. نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے, اللہ تعالیٰ سے ریلیشن ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. قرآن پاک میں نماز کو ذکر بھی کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اس کائنات میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ڈگریز لینے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے چاند پہ جانے کے لیے اینڈ آل, ان میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے خود کو اتنا ہم نے بزی کیا ہوا ہے, اس میں سے کوئی پرپز نہیں ہے ہمارا دنیا میں آنے کا. The only and only purpose of sending humans in this world is to worship Allah. تو نماز ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے, اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے. نمبر 2, عاجزی و بندگی. نماز انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے, اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کو بیان کرے, اپنی ضروریات کا اعتراف کرے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کو جو ہے وہ ایکنالج کرے کہ اللہ میں کمزور ہوں, اللہ تو ہی طاقتور ہے, اللہ طاقت صرف تیری ہی ہے, اللہ بڑائی صرف تیری ہی ہے, میں تو کمزور ہوں, میں تو ناچیز ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں, یا اللہ تو ہی ہے سب کچھ. تو نماز ہمیں عاجزی سکھاتی ہے, اور خاص طور پر سجدہ بندگی اور عاجزی کی سب سے اعلیٰ علامت ہے. نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھکنا ہے, تو اس لائق ہے کہ اس کی ہر بات کو دل و جان سے خوشی خوشی سے مانا جائے, جس کے ہر حکم پر لبیک کہا جائے, جس کی ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کہا جائے, جس کی غلامی کی جائے, جس کو اوبے کیا جائے, جس کے ہر آرڈر کو فالو کیا جائے. اور اس دنیا میں کوئی اور انسان, کوئی چیز, کوئی مصروفیات, کوئی کام, نتھنگ, کچھ بھی نہیں, نماز سے ضروری کچھ بھی نہیں, اللہ سے تعلق سے کچھ بھی ضروری نہیں. اقبال says وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو مطلب کیا ہوا کہ جب آپ اور آپ کا دل ایک رب کے سامنے شعوری طور پر جھکتے ہیں تو آپ کا دل پھر باقی دنیاوی محبتوں سے, دنیاوی سہاروں سے پھر بے نیاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ جو ہے وہ دنیا سے لاغز ہو جاتے ہیں,
پھر آپ کے اندر عزت نفس کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی پریشانیاں، کمزوریاں، ناکامیاں آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، پھر آپ ان کو صرف اور صرف اپنے اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور نماز کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ کسی انسان کی طرف پھر مدد کے لیے نہیں دیکھتے، آپ کی ذات کا مرکز اللہ رب العالمین بن جاتا ہے، پھر آپ کی فرسٹ پرائورٹی اللہ کی ذات بن جاتی ہے، اللہ کا حکم ماننا آپ کی تسکین بن جاتا ہے۔ So the third purpose of praying is اصلاح نفس، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ تو نماز آپ کو سنوارتی ہے، نکھارتی ہے، آپ کی برائیوں کو ایک ایک کر کے آپ کی زندگی سے نکال دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ بے شک نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ The fourth purpose of praying is discipline، نظم و ضبط۔ نماز انسان کی زندگی میں وقت کی پابندی، صفائی، نظم و ضبط اور ترتیب پیدا کرتی ہے، انسان کو ڈسپلنڈ بناتی ہے، انسان کو ویل مینجمنٹ بناتی ہے، ایک مینجمنٹ کی کیپیبلٹی عطا کرتی ہے۔ تو نماز کا مفہوم جو ہے وہ علماء اور فقہا بیان کرتے ہیں کہ آگ جلانا اور آگ سیکنا یا پھر حرارت حاصل کرنا۔ حرارت حاصل کرنا اس حوالے سے اس کا جو بنیادی تعلق ہے وہ روح سے ہے۔ روح میں اللہ کی محبت کی آگ ہوگی تو پھر اللہ کے ہر حکم پہ لبیک کہنا آسان ہوگا، اور اس کے برعکس اگر اس میں کمی واقع ہو گئی تو پھر اس کو از سر نو ریچارج کرنا پڑے گا، جیسے کہ بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک بیٹری کو ریچارج کیا جاتا ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ بجھی عشق کی آگ تو اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو نماز میں کنسسٹنسی کیسے لائی جائے؟ ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ ان پریئر؟ تو اکارڈنگ ٹو می دا فرسٹ تھنگ از ٹو بی کنسسٹنٹ ان پریئر از محبت الہی، اللہ کی محبت۔ نماز پڑھنے کے لیے دل میں جو ہے وہ محبت الہی کا لیول ہے، اس کو جو ہے وہ ہائی ہونا چاہیے، اس کا پیک پر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر نمازی بننا ناممکن ہے۔ دل میں رب کی محبت جب اپنی جڑیں مضبوط کرتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ دنیاوی محبتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر انسان کے لیے رضائے رب فرسٹ پریورٹی بن جاتی ہے، پھر لوگوں اور دنیاوی کاموں کے لیے رب کو ناراض کرنا روح کو تڑپا دیتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے تو پھر دل پہ جو ہے لگا میل کچیل وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، دل پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل نکھرنا شروع ہو جاتا ہے، دل جاگ جاتا ہے، ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، پھر نماز بوجھ نہیں لگتی، پھر نماز محبت بن جاتی ہے، ضرورت بن جاتی ہے، دعا بن جاتی ہے، پھر نماز کے بغیر دل کو قرار نہیں آتا، دل بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ نمازی بننا ہے تو دل میں اللہ رب العالمین کی محبت کو چیک کریں، دیکھیں کہ اللہ کی محبت کتنی ہے، بیکاز I think this is a scale which can decide that you have the love for Allah or not۔ پھر دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں، اللہ کی محبت کو جگائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں۔ جب آپ اپنے وجود میں، اپنے ارد گرد، اپنے رشتوں میں، اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس کریں گے، تو پھر اللہ کی محبت، اللہ کا شکر دل میں پیدا ہوگا، اور جب یہ چیزیں پیدا ہو گئیں تو پھر نماز ہی ان کی پریکٹیکل
جو ہے وہ اگزامپل ہے اللہ، پھر نماز ہی وہ ایکسپریس کرنے کا ایک وے ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ اللہ کے شکر گزار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب دل میں اللہ کی محبت واقعی پیدا ہوتی ہے نا، تو پھر انسان کو ہر ایک چیز میں اللہ کی قدرت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی مہربانیاں، اللہ کے احسان نظر آتے ہیں۔ تو نماز بوجھ نہیں ہے، بلیو می، نماز تو محبت ہے، نماز تو اللہ سے عشق ہے، نماز روح کی تڑپ ہے، نماز دل کی فکر ہے، نماز تو رب کو پانے کی چاہت ہے، نماز تو جستجو ہے رب کو پانے کی، رب کو منانے کی، رب کا قرب پانے کی، خود کو عذاب الہی سے بچانے کی۔ جب آپ کے دل میں اللہ کی چاہت پیدا ہو جائے، تو دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت پیدا ہو جائے، تو پھر آپ کو نماز بوجھ نہیں لگتی، نماز مشکل نہیں لگتی۔ جب روح کا سکون پانے کی خواہش پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کا عشق دل میں اتر جائے، رگوں میں سرایت کر جائے، then نماز no more becomes a burden۔ پھر نماز بوجھ نہیں رہتی، پھر نماز شوق بن جاتی ہے، پھر نماز کے لیے خود کو گھسیٹنا نہیں پڑتا، پھر نماز کے لیے فراغت کا انتظار نہیں کیا جاتا، پھر نماز نہ پڑھنے کے لیے اپنی مصروفیات کا بہانہ نہیں بنایا جاتا، پھر نماز کو ان امپورٹنٹ، ان نیسیسری سمجھ کر چھوڑا نہیں جاتا، پھر نماز چھوڑنے کا غم کسی کے مرنے سے کم نہیں ہوتا، پھر دل نماز کا عادی بن جاتا ہے، پھر نماز کو اپنے روٹین میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی پلاننگز میں ایٹ دا ٹاپ رکھا جاتا ہے۔ نماز کے لیے ٹائم نکالنا پھر مجبوری نہیں لگتا، بلکہ شوق اور چوائس بن جاتا ہے۔ پھر نماز کو مشکل اور سخت حالات میں پس پشت نہیں ڈالا جاتا، پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا جاتا، بلکہ ایسے حالات میں، ایسے سخت حالات میں، ایسے چیلنجنگز جو ہے وہ سرکمسٹانسز میں ہی تو نماز کا زیادہ سہارا لیا جاتا ہے، بلکہ نمازوں میں اور دعاؤں میں سکون تلاشا جاتا ہے، کیونکہ as we all know that کہ محبت ہی دنیا کی وہ واحد چیز ہے، وہ جذبہ ہے جس میں کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا۔ اپنے محبوب کی طرف جانے کے لیے طے کردہ مسافت پھر نہیں تھکاتی انسان کو، پھر وہ راحت کا اور تسکین اور خوشی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ تھکاوٹ، وہ مشکل، وہ سٹرگل، وہ آپ کو پھر خوشی دیتی ہے۔ سملر از فار نماز، پھر نماز کے لیے آپ تیاری کرنا، پھر نماز پڑھنا، نماز کے لیے تھکنا، وہ بھی آپ کو سکون دیتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ نماز سکون ہے، نماز اللہ سے محبت کا نام ہے، بشرط یہ کہ واقعی دل میں اللہ کی محبت ہو۔ تو آج اپنا محاسبہ کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کا لیول کتنا ہائی ہے، تو یہی بات آپ کو رب کی محبت کا بتا دے گی کہ آپ اللہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ آپ کی نمازیں ہی آپ کو بتا دیں گی کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ نماز جو ہے وہ ایک اسکیل ہے، ایک پیمانہ ہے آپ کی محبت اور آپ کے ایمان کو ماپنے کا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آج سے اپنے دل میں اللہ سے محبت، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں ایسا سکون اترے گا کہ پھر نماز بوجھ نہیں لگے گی، بلکہ نماز آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے فیصلوں کو ماننا آسان ہوگا اور اللہ سے تعلق اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ آپ اپنی ہر مشکل، اپنی پریشانی، محرومی، ناکامی اور دکھ میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے مدد جو ہے وہ چاہیں گے۔ آپ کسی دنیاوی سہارے کو نہیں ڈھونڈیں گے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ریلیشن سے، نماز سے مدد حاصل کریں گے، اور اسی میں ہی سکون ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک عام انسان متقین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ اپنا اللہ سے ریلیشن اسٹرانگ کر لیں گے، جب آپ اپنی نمازوں کو میں پختگی حاصل کر لیں گے، پھر کسی غم میں، کسی دکھ میں اتنی طاقت نہیں ہوگی
کہ وہ آپ کا تعلق اللہ سے کمزور کر دے یا پھر آپ کو اللہ سے مایوس کر دے۔ اور اس میں ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی آ جاتا ہے جو کہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک انسانی نیچر ہے، فطرت ہے کہ جو کام ہمیں فورسفلی کرنا پڑے یا ہمیں ایک آرڈر دیا جائے یا جس کو ہم ایک انڈیوسڈ آرڈر سمجھیں تو پھر اس سے انسان کیا ہے وہ دور بھاگتا ہے، اس کو بوجھ سمجھتا ہے، اور اس کے برعکس جو کام ہم اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے، اپنے پیشن سے کرتے ہیں اس میں ہم اپنا بیسٹ دیتے ہیں۔ اس لیے جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ نماز پڑھنی ہے، یہ تو آرڈر ہے، ہائے اللہ یہ تو اتنی مشکل ہے، تو اٹس ٹو بورنگ اینڈ اٹس ٹو مچ اسٹرگلنگ، تو تب تک آپ کیا ہے آپ کی نمازوں میں خشوع خضوع نہیں آئے گا، تب تک آپ کی کنسسٹنسی نہیں آئے گی۔ ایک دن پڑھیں گے، دوسرے دن نہیں پڑھیں گے، پھر آج کہیں گے کل پڑھ لوں گی، زور سے پڑھ لوں گی، عشاء سے پڑھوں گی، اور پھر یہ بورڈم آپ کا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے جو ہے وہ بالکل کنٹریری دیکھیں، اس کے برعکس دیکھیں، اگر آپ کے دل میں محبت ہوگی نماز کے لیے تو پھر آپ کہیں گے مجھے نماز پڑھنی ہے، پھر آپ کو سکون ہی نہیں آئے گا نماز کے بغیر۔ تو نماز کے لیے اپنی پرسیپشن جو ہے اس کو چینج کریں، ٹھیک ہے، اپنی پرسیپشن چینج کریں کہ نماز از ناٹ انڈیوسڈ آرڈر، بلکہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارے رب سے تعلق کے لیے ہے، اللہ کی محبت کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہے، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے میرا ایمان دیکھنے کے لیے نماز فرض کی ہے، میری محبت کو دیکھنے کے لیے مجھے دن میں 5 بار بلاتا ہے، تو میں نے بھی تو اپنی محبت کا پروف دینا ہے نا، پھر تو میں نے بھی اپنی محبت ثابت کرنی ہے، میں نے بھی اللہ کی جنت پانی ہے، تو اس لیے میں نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے نماز شوق بن جائے گی۔ The second thing that can trigger you to be consistent in prayer is عقیدہ آخرت کی پختگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، عقیدہ آخرت کو تو مانتے تو ہیں، لیکن اس پر جو ہے یقین ہمارا آئی تھنک وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، تو ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے بٹ وہ لیول اتنا ہائی نہیں ہوتا ہماری اس کا ٹینشن کا، کہ اور ہمارا عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہے آئی تھنک، جو وجہ ہے نماز نہ پڑھنے کی۔ تو یہی نمبر 1 ریزن ہے ہماری نمازوں میں پابندی نہ ہونے کی، کہ ہمارا عقیدہ آخرت اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو آج سے ہم نے انشاءاللہ عہد کرنا ہے کہ اپنے عقیدہ آخرت کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، اور لیکن ایکچولی ہم اس کو پریکٹیکلی ایکسپریس نہیں کرتے، زبان سے بس بول دیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے ایکشنز سے ثابت کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اور نارملی یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہم اگر کسی کو نماز پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں اور اس کی ہیبٹ نہیں ہے ڈیولپڈ نماز کے لیے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ لیکن اسٹاپ ہیئر، یہ اپنا لیم ایکسکیوزز نہ بنائیں نماز نہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، نو ڈاؤٹ، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ القہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ جلال والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ الصمد بھی ہے، اس کا غضب، اس کی پکڑ، اس کی سزا وہ بھی بڑی سخت ہے، ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے الصمد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو آنسریبل نہیں ہے، وہ چاہے تو رحم کرے، وہ چاہے تو پکڑ کر لے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، ہم ہیں اس کو جواب دے۔ ہم نے اپنے ہر عمل کے لیے، اپنی ہر نیت کے لیے، اپنی ہر سوچ کے لیے، اپنے ہر ایکشن کے لیے اللہ تعالیٰ کو آنسریبل ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے ہمیں اکٹھا کیا جائے گا، اور ہمارے ایکشنز کی بک، ہمارے نامہ اعمال ہمیں تمایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہم سے کہ ہم نے ایک ایک لمحہ کیسے گزارا۔ تو اگر یہ سب کچھ یہی کہہ کر حل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، تو پھر تو کیا صحیح، کیا غلط، کیا اچھا، کیا برا، کیا عبادت، کیا ریاضت،
ہو سو اس کا تو کوئی پھر میننگ نہ ہوتا اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہی چھوڑنا ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم نے جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کرنی ہے، بٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے بھی تو ہمیں بھی تو کچھ اسٹرگل کرنی ہے، ہمیں بھی تو کچھ ایکشنز ایسے کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو آرڈرز ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ دس از آور رسپانسبلٹی ٹو اوبے اللہ۔ اس کے بغیر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار نہیں بنیں گے۔ سو خدارا اپنی پرسیپشن چینج کریں۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار بننے کے لیے ہمیں عمل چاہیے، روح کی پاکیزگی چاہیے، آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے آنسو چاہیے، لب پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہیے۔ تو ایسے ہی نہیں ملے گی جنت، ایسے ہی نہیں مل جائے گی رحمت۔ دیکھیں نا نبیوں نے کیا کیا غم اٹھائے، کتنی تکالیف اٹھائیں اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں سہا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب پیاری اخوات ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم آپ سب کے لیے دوبارہ سے حاضر ہیں ایک نئی سیریز کے ساتھ، ایک نئے روحانی سفر کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سیریز کو آپ کے لیے جو ہے وہ لائف چینج